اس لیے میرے محترم بزرگوں، شادی ہماری جتنی سادی ہوں گی اتنا ہمارے لیے بہتر ہے۔ اور سادگی کسے کہتے ہیں؟ یہ منڈپ لگانے کو سادہ پن نہیں کہتے، یا ہم لوگ کسے سادہ پن سمجھتے ہیں کہ بھائی کسی کی شادی میں اگر سمجھو منڈپ نہیں رہا، شادی مسجد میں ہو گئی، ہم کو لگتا ہے وہی سادی شادی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک سادی شادی ہے۔ اور اس سے پہلے میں ہمارے ایک دوست کی لڑکی کی شادی میں بھی آیا تھا، شوکت بھائی کے بیٹی کی شادی میں۔ وہ شادی بھی آج کے زمانے کے حساب سے بہت سادی شادی ہے۔ فضول خرچی والی شادیاں کسے کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فضول خرچی والی شادی اسے کہتے ہیں جس میں لڑکے کا باپ لڑکی والوں سے ڈیمانڈ کرے کہ میرا لڑکا تو انجینئر ہے، اب کم سے کم میں نے اس کی تعلیم پہ 5 سے 7 لاکھ روپئے خرچہ کیے ہیں، آپ مجھے 10 لاکھ روپئے دو۔ اور میرا لڑکا تو ڈاکٹر ہے اور اس کے میڈیکل ایجوکیشن کے اوپر میں نے 15 سے 20 لاکھ روپئے خرچہ کیے ہیں، آپ مجھے 25 لاکھ روپئے دو۔ یا میرا لڑکا ہائر کوالیفائڈ ہے، میں نے اس کے کوالیفیکیشن کے لیے اتنا خرچہ کیا، آپ مجھے اتنے پیسے دو۔ فضول خرچی اس کو کہتے ہیں۔ لوگوں کو کھانا کھلانا فضول خرچی نہیں ہے، بلکہ کھانا کھلانا تو اور بہتر بات ہے کہ بھائی شادی کے نام پر ہمارے کچھ رشتہ دار جمع ہو گئے، دوست احباب جمع ہو گئے، آزو بازو کے 8-10 کھیڑے پاڑے کے یا گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے، ایک دوسرے سے ملاقات ہو گئی، سلام کلام ہو گیا اور ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہو گیا، یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ اگر لڑکی کا باپ اپنی خوشی سے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، یہ فضول خرچی نہیں ہے، ہم لوگ اس کو فضول خرچی سمجھتے ہیں۔ یا اگر ہماری شادی میں ہمارے کچھ غیر مسلم بھائیوں کا ہم نے ستکار بھی کر دیا، یہ بھی کوئی سنت کے خلاف نہیں ہے، یہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ان کے زمانے میں جب آپ کی مجلس میں مشرکین مکہ کے کوئی سردار آتے یا یہود کے کوئی سردار آتے یا دوسرے قبیلے کے کوئی سردار آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ویلکم کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ان کو رسپیکٹ دیتے۔ اور یہی مسلمان کے اخلاق ہونے چاہیے کہ ہماری مجلس میں، ہماری شادی میں، ہماری محفل میں کوئی غیر مسلم اگر آ رہا ہے، ہم اس کو رسپیکٹ دے رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں، کوئی برائی کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی اس کے اندر غلط بات نہیں ہے۔ ورنہ آج کے زمانے میں کیا ہو چکا ہے کہ ہم نے ایک نیا اسلام گھڑ دیا ہے جس کو ہم انڈین اسلام بھی کہہ سکتے ہیں، جس کے اندر ہم نے اپنے حساب سے بہت ساری چیزوں کو اس کے اندر انکلوڈ کر دیا ہے، اس میں ملا دیا ہے۔ ہماری طرف سے ہم نے بہت سی چیزوں کو حرام کر دیا، ہماری طرف سے بہت سی چیزوں کو سنت بنا دیا، ہمارے دل سے ہم نے بہت سی چیزوں کو حرام قرار دے دیا، ہماری طرف سے ہم نے بہت سی چیزوں کو مکروہ بنا دیا، ہماری طرف سے بہت سی چیزوں کو خلاف سنت بنا دیا۔ یہ چیزیں آپ کو ہمارے انڈین اسلام میں تو ملیں گی، لیکن اس اسلام میں نہیں ملیں گی جس کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، فضول خرچی کسے کہتے ہیں میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ یا جس شادی کے اندر لڑکے کا باپ وہ لڑکی والوں سے ڈیمانڈ کرے اور وہ ان سے یہ ایکسپیکٹیشن رکھے کہ مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ کرنا پڑے گا، ہمارے اتنے مہمانوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، اسے ہم فضول خرچی کہیں گے۔ یہ فضول خرچی ہے آج کے زمانے کے حساب سے، اور یہی ہو رہا ہے آج۔ میں نے جو فضیلت بیان کی کہ لڑکی کے والد کو اللہ کے نبی نے اسی لیے بشارت دی کہ لڑکی کا والد کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کے ساتھ جنت میں اتنا قریب ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اور آج ہمارے زمانے میں یہ ہو رہا ہے میرے محترم بزرگوں کہ بہت سارے لوگ جو لڑکے والے جو لڑکی والوں پہ پریشر ڈال کر ان کو مجبور کر رہے ہیں، ہماری یہ مانگیں پوری کرو، ہمارا یہ مطالبہ پورا کرو، یہ فضول خرچی ہے۔ ایک جگہ پہ جانے کا موقع ملا تو ایک میرے دوست ہیں، میں جب بھی ان سے ملاقات کرتا تھا وہ ایک دم ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے ملتے تھے، مصافحہ بھی کرتے تھے، اور ان کا مزاج تھا ہنسی مذاق کا۔ بہت دنوں کے بعد میرا جانا ہوا، میں دیکھا تو ان کی صورت ایک دم مرجھائی ہوئی تھی، صحیح ڈھنگ سے انہوں نے بات بھی نہیں کی، مطلب ایک دم غمگین اور افسردہ تھے وہ۔ ہمارے ایک دوسرے دوست تھے، میں نے ان سے پوچھا، میں بولا بھائی کیا بات ہے، یہ ہمارے جو دوست تھے ماشاءاللہ ہنسی مذاق کرتے تھے، ہمیشہ ہنستے کھیلتے ملتے تھے، یہ باری میں اتنے افسردہ کیوں ہیں؟ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ مولانا ان کے ساتھ میں ایک حادثہ پیش آیا، ان کے بیٹی کی شادی ہوئی پچھلے 6 مہینے پہلے، لیکن شادی کے بعد سے لے کر یہ ابھی تک اس لیے پریشان ہے کہ لڑکے کے والد کا کہنا یہ ہے کہ تم نے ہمارے مہمانوں کو چھوٹے کی بریانی بول کے بڑے کی بریانی کیوں کھلائی، اور تم نے ہمارے فلانے مہمانوں کی برابری نہیں کرے۔
اور تم نے ہمارے فلانے جو نان ویج جو ویج والے مہمان تھے ان کو تم نے یہ نہیں کھلائے، ہماری یہ ڈش تھی، یہ ایکسپیکٹیشن تھا، تم نے ہمارے وہ مطالبے پورے نہیں کرے. اس بات کو لے کے وہ 6 مہینے سے ان کے اوپر ناراض ہیں. میں نے کہا یہ کیسی ناراضگی ہے؟ یہ ایسا ناراض تو وہی آدمی ہو سکتا ہے جس کو پوری زندگی میں کبھی چھوٹے کا گوشت کھانے کو نہیں ملا. باقی جو پیٹ بھرا ہوگا وہ ایسا 6 مہینے تک ناراضگی لے کر نہیں بیٹھے گا. آج یہ ہمارے معاشرے میں ہو چکا ہے. نکاح اسی وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں اور اسی وجہ سے جو ہے آپس میں رنجشیں بڑھ رہی ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، جتنے بھی لڑکوں کے باپ ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یاد رکھو، اگر ہم نے بیٹا پیدا کرے تو کوئی سکندر اعظم نہیں پیدا کرے. اور بیٹا ہم کو جو ملا وہ کچھ ہمارے اپنی محنت کے اوپر نہیں ملا، بلکہ اللہ نے ہم پر کرم کیا، رحم کیا. اور بیٹا اس لیے دیا تاکہ ہم اپنے بیٹے کو دیندار بنائیں، ہم اپنے بیٹے کو نمونہ بنائیں، اور ہم اپنے بیٹے کی شادی کو ایسا بنائیں تاکہ دوسرے لوگ ہمارے بیٹے کی شادی سے عبرت حاصل کریں. ہماری شادی ایسی ہو، ہمارا کوئی ایکسپیکٹیشن نہ ہو. ہاں، آپ آزاد ہیں، آپ اپنے ولیمے میں پورے گاؤں کی دعوت کرو. آپ آزاد ہیں، آپ اپنے بیٹے کے ولیمے میں جتنی ڈشز بنانا چاہتے ہو بناؤ. آپ آزاد ہیں، آپ کو اپنے بیٹے کا ولیمہ پورے آپ کو جو ہے جتنا بھی آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں اور جتنے لوگوں کو کھلانا چاہتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن لڑکی کے باپ پر پریشر ڈالنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے، اور لڑکی کے باپ کو یہ بولنے کا کہ تم نے ہمارے یہ مہمانوں کی برابری نہیں کی ہے، تم نے ہماری یہ فرمائش پوری نہیں کی ہے، تم نے ہمارے مہمانوں کو یہ ڈش بولے تھے نہیں کھلائے پکا کر. یہ بات بالکل غلط ہے اور یہ سنت کے خلاف ہے. اور یاد رکھو، ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے کچھ دن پہلے ایک بات لکھی تھی، میرے کو بہت ان کی بات پسند آئی. انہوں نے لکھا کہ جو آدمی ظلم کرتا ہے تو ظلم کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد تو سزا دیں گے ہی، لیکن دنیا میں مرنے سے پہلے بھی اس کی پکڑ ہوگی. اور ظلم کی انہوں نے کیٹیگریز لکھی، اس میں ظلم کسے کہتے ہیں. آج کل ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی کسی کو مار رہا ہے وہی ظلم ہے. یہ ظلم نہیں ہے، یہ تو ایک ظاہری ظلم ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت سے ظلم ہیں. کسی نے کسی کے زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا، وہ بھی ظلم ہے. کسی کی بیٹی کسی کے گھر میں دی ہوئی ہے، اب اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اس کو بار بار تانے تشنے کی جا رہی ہے، اس کے ماں باپ کا نام لے کر کے تیرے باپ نے ہماری یہ فرمائش پوری نہیں کی اور یہ ہمارے شادی میں برابری نہیں کی. یہ اس لڑکی کے اوپر ظلم ہے اور اس باپ کے اوپر ظلم ہے جس کی یہ بیٹی ہے. اور انہی چیزوں سے تنگ آ کر ہمارا مہاراشٹر جو ہے آج اس لیول پہ پہنچ چکا ہے جو میں نے شروع میں کہا کہ ہمارے یہاں پر 100 لڑکوں پر صرف 80 لڑکیاں اسی لیے باقی رہی ہیں. ہم ذمہ دار ہیں اس کے لیے، ہم جتنے لڑکوں کے باپ ہیں. اگر ہم سادگی پر آئیں گے، اگر ہم اپنے بیٹوں کی شادیاں سادے سیدھے پن سے کریں گے اور لڑکی والے پر پریشر نہ ڈالتے ہوئے خود اس کا بوجھ برداشت کریں گے تو یہ نوبت نہیں آئیں گی. یہ نوبت بالکل نہیں آئیں گی، بلکہ لوگ اپنی بیٹیوں سے محبت کریں گے. اور آپ دیکھو عرب ملکوں میں کیا ہوتا ہے، جو گلف کنٹریز ہے، جتنے عرب ممالک ہیں، ان ملکوں کے اندر لڑکی کا باپ وہ بادشاہ ہوتا ہے. وہاں پہ لڑکے والے کی پریشانی ہوتی ہے، وہاں پہ لڑکی کے حقوق کو لوگ جانتے ہیں. میرا ایک دوست ہے بصرہ کے اندر، وہ پونا آئے تھے، تقریباً 2-3 مہینے ہم لوگ ساتھ میں تھے، تو اچھی ان سے میری دوستی ہو گئی. ابھی ہماری بات چیت ہوتے رہتی ان سے. اب اس کی عمر ہو گئی 40 سال سے اوپر، اور وہ انجینئر ہے. گورنمنٹ وہاں کی جو بصرہ کے اندر ایک گورنمنٹ کی بہت بڑی پورٹ بنی ہوئی ہے جہاں پہ پانی کے جہاز رکتے ہیں، وہاں پر وہ انجینئر ہے. ابھی میری لاسٹ ٹائم اس سے جب بات ہوئی، میں بولا یار احمد کیا ہوا، تیری شادی کب ہونے والی ہے؟ کم سے کم تیرے شادی کے بہانے مجھے بھی جو ہے عراق آنے کا موقع ملے گا. تو وہ مجھے بولنے لگا یار میرے شادی کا مسئلہ مشکل ہے، اس لیے کہ ہر لڑکی کا باپ وہ مہر کی جو رقم مانگ رہا ہے میں اس کو دے نہیں سکتا ہوں. ہر لڑکی کا باپ، یعنی جہاں پہ بھی رشتے کے لیے جاتے ہیں، اور لڑکی کے باپ کا بولنا یہ ہے کہ جب تک تیرا خود کا گھر نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی بیٹی دینے کو تیار نہیں ہے مجھے، اور میں ابھی اپنی فیملی کے ساتھ میں ہوں. تو اس لڑکے کی عمر 40 سال سے اوپر ہو گئی ہے، لیکن اس کو کوئی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر لڑکی والا صرف اپنی بیٹی دیتا ہے، کھانے کا انتظام لڑکے والے کو کرنا پڑتا ہے. لڑکی کے پورے جو زیورات وغیرہ ہے اس کا انتظام بھی لڑکے کو کرنا پڑتا ہے. تمام چیزوں کا ذمہ دار لڑکا ہوتا ہے، لڑکی والے نہیں ہوتے. لڑکی والے صرف اپنی بیٹی کا ہاتھ لڑکے کو دیتے ہیں. تو وہاں پہ لڑکی والے اتنی تحقیقات کرتے ہیں کہ لڑکے پریشان ہیں، ان کو لڑکیاں ملنے کے لیے تیار نہیں. اسی لیے
اسی لیے میرے محترم بزرگوں آپ دیکھیں گے آپ کو ان ملکوں کے اندر کبھی بھی جہیز کے لیے کسی لڑکی کو ستانے کا یا کسی بیٹی کو جلانے کا یا کسی پر ظلم کرنے کا آپ کو واقعہ سننے کو نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، اس لیے کہ اسلامی معاشرے نے وہ چیز ان کو سکھائی۔ اور آج ہمارے یہاں پہ بیٹی والا یا بیٹی اس لیے پریشان ہیں، اس لیے کہ ہم جتنے بھی لڑکے والے ہیں ان کے ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ جب تک ہماری خواہش ہے، جب تک ہمارا ایکسپیکٹیشن ہے، جو ہم مانگ کر رہے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، لڑکے والے کا پیٹ بھرنے کے لیے ہی تیار نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب تک ہم سادگی پر نہیں آئیں گے اور جب تک ہم یہ چیز اپنے ذہن میں نہیں بٹھا لیں گے کہ میں اگر لڑکے والا ہوں تو مجھے اپنے بیٹے کی شادی سادی سیدھی سمپل کرنا ہے اور لڑکی والوں سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنا ہے، تو یاد رکھو اس وقت تک جو ہے لڑکی والا مطمئن نہیں ہوگا اور پھر بیٹیوں کی تعداد نہیں بڑھیں گی، ورنہ یہی ہوتا رہے گا۔ جو بھرون ہتیا ہو رہی ہے اور جو لوگ لڑکیوں کو پیدا ہونے سے پہلے مار رہے ہیں، اس کے ذمہ دار آج کے لڑکے والے ہیں، آج کے لڑکے والے اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اور دیکھو آپ پرانے واقعات دیکھو، صحابہ اکرام کے، بزرگان دین کے، اولیاء اللہ کے، کہ ان کے زمانے میں کیا حال تھا۔ ان کے زمانے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لڑکے والا وہ خود کفیل ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں دیا، کچھ بھی نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ آپ نے جو کچھ بھی دیا وہ حضرت علی کو دیا، اپنی بیٹی کو نہیں دیا۔ اس لیے کہ حضرت علی جو تھے ان کی عمر 7 سال تھی، وہ تب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے۔ جو آج کے زمانے میں بہت سے مسلمان دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو یہ دیا اور وہ دیا اور وہ دیا، اس وجہ سے وہ لڑکے والے بھی جہیز کی مانگ کرتے ہیں۔ آپ نے جو کچھ دیا وہ حضرت علی کو دیا، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے۔ اور اگر کوئی لڑکی والا دینا بھی چاہتا ہے، کیونکہ آج کل لوگوں کی جو خواہشات ہے اور لالچ جو بڑھتا ہے وہ دوسروں کو دیکھ کر بڑھتا ہے، دوسروں کی شادی میں جا کر، دوسروں کا جہیز دیکھ کر، دوسروں کی چیزیں دیکھ کر، دوسروں کی دنیا دیکھ کر لوگ اس کا اگزامپل دیتے ہیں، بولتے ہیں دیکھو فلانے صاحب کی شادی میں گئے تھے، وہاں پہ ایک انجینئر کو 10 لاکھ ملے، ابھی تم کتنے دیں گے یہ بتاؤ۔ وہاں پہ فلانے ڈاکٹر کو، فلانے ٹیچر کو، فلانے بی ایڈ کو اتنے لاکھ ملے، آپ ہمارے بیٹے کو کتنا دیں گے یہ بتاؤ۔ لوگ دوسروں کا اگزامپل پیش کرتے ہیں، لیکن لڑکی والا وہ بیٹی کا باپ ہے، وہ اگر اپنی بیٹی کو خاموشی میں اگر دے رہا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، وہ اپنی بیٹی کو جو چاہے وہ دے سکتا ہے۔ داماد اس کے لیے اس کے بیٹے جیسا ہے، وہ اپنے داماد کو اگر خفیہ طور پر اکیلے میں جو دینا چاہے اس کو شریعت منع نہیں کرتی ہے، اس لیے کہ وہ اس کا داماد ہے، وہ اس کی بیٹی ہے۔ لیکن ہمارے علل اعلان دینے سے اور ہمارے کھلم کھلا اس کی نمائش کرنے سے کیا ہوتا ہے میرے محترم بزرگوں، جو دوسرے دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو مانگنے کا موقع ملتا ہے، اور یہی مانگنے کی وجہ سے آج ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کے اندر لڑکیوں کے والدین جو ہے وہ پریشان حال ہیں، اور لڑکوں کے جو والد ہیں وہ بیچارے اپنی لسٹ لے کے جیب میں گھوم رہے ہیں کہ کہاں پہ اپنے برابری کا یا جہاں پر اپنے جو ہے مانگوں کو پورا کرنے والا لڑکی کا والد ملے گا، وہیں پہ ہم کو رشتہ کرنا ہے بول کے۔ اور ہمارا اسلام شریعت ہم کو یہ سکھاتی ہے کہ شادی جتنی زیادہ سادی ہوں گی، اور میں نے آپ کو بتایا کہ شادی کا مطلب یہ نہیں ہے کھانا کھلانا، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ کوئی سنت کے خلاف نہیں ہے۔ اگر لڑکی کا والد اپنی خوشی سے کھلاتا ہے اور لوگوں کو بلانا، مجلس کے اندر بٹھانا، یہ سنت کے خلاف نہیں ہے کہ اس بہانے سے لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، رشتہ داروں سے آپس میں ملاقات ہوتی ہے۔ خلاف سنت یہ ہے لڑکی کے والد سے جو ہے ڈیمانڈ کرنا، یہ اللہ کے نبی کے سنت کے خلاف ہے۔ اور پونے میں میرے ساتھ ایسا واقعہ ہو چکا ہے، وہاں پہ ایسی سیدھی سادی شادی تھی، ہمارے استاد نے مجھے لے کر گئے ساتھ میں، بولے چلو میں فارم وغیرہ بھروں گا، تم نے نکاح کا خطبہ پڑھ کے نکاح پڑھا لینا۔ میں بولا ٹھیک ہے حضرت۔ ہم لوگ پہنچے وہاں پر، سادہ سیدھا پنڈال ڈالا ہوا تھا، چند رشتہ دار جمع تھے۔ اب ان کے سامنے میں نے بات کی، میں نے کہا یہ پنڈال لگانا بھی خلاف سنت ہے، اور یہ لوگوں کو کھانا کھلانا بھی خلاف سنت ہے، اور یہ لوگوں کو دعوت دینا بھی خلاف سنت ہے۔ اب نکاح وغیرہ سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد جب ہم واپس جانے لگے تو ہمارے استاد مجھ سے کہنے لگے
کہ بولے تم کو اس میں ایسا کیا خلاف سنت نظر آیا جو تم نے خلاف سنت اسے کہا؟ میں نے کہا حضرت حضور کے زمانے میں پنڈال نہیں ڈالتے تھے، لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور دعوت نہیں دی جاتی تھی۔ تو ہمارے استاد نے یہ کہا یہ بات بالکل غلط ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لوگوں کو کھانا کھلانا اور رشتہ داروں کو دعوت دینا، اور نکاح کا یہ بہانہ اور موقع ایسا ہوتا ہے جس میں سارے رشتہ دار ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، برادری والے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، گاؤں والے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اسی بہانے سے لوگوں کی ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ فضول خرچی جسے کہتے ہیں، میں تم کو ویسی شادی میں لے کر چلوں گا، تم خالی میرا انتظار کرنا، میں جب تم کو کہوں گا اس وقت میں تم تیار رہنا، تم کو تب میں بتاتا ہوں کہ فضول خرچی والی شادی کسے کہتے ہیں جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف سنت کہا ہے۔ اور تقریباً مہینہ ڈیڑھ مہینے کے بعد ایک موقع ایسا آیا، انہوں نے مجھے ظہر کی نماز کے بعد کہا کہ دیکھو عصر کے بعد ریڈی رہنا، اپنے کو ایک جگہ نکاح میں جانا ہے، مغرب کے بعد میں نکاح ہے، عشاء کے بعد میں کھانا ہے۔ میں بولا ٹھیک ہے حضرت، اور بولے یہ وہ شادی ہے جو تم اس دن بیان میں بول رہے تھے نا کہ یہ کرنا خلاف سنت ہے، وہ خلاف سنت ہے، وہ نہیں ہے، بولے اب جہاں پہ ہم جائیں گے وہاں کی ہر چیز خلاف سنت ہے۔ ہم لوگ پہنچے مغرب بعد وہاں پہ، اب جب ہم وہاں پر پہنچے تو وہ ہال جو کیا ہوا تھا اس کی قیمت تقریباً 1.5 لاکھ روپیے جو ہے ایک دن کی تھی اس ہال کی۔ اب وہاں پہ مستورات استقبال کے لیے کھڑی ہوئی، مہمانوں کا استقبال کرنے کے لیے۔ ہمارے استاد نے مجھے اشارتاً کہا دیکھو یہ فضول خرچی ہے۔ جیسی ہم اس کے اندر پہنچے تو وہاں پہ وہ آج کل ایک بام نکلے ہوئے ہیں، وہ جب پھٹتے تو اس کے اندر سے پھول وغیرہ گر کے لوگوں کے آنکھ پہ گرتے، وہ سب پھٹنے لگے اس کے اندر جیسی دولہے میاں آئے ان کے آنے کے بعد۔ ہمارے استاد نے مجھے کہا دیکھو یہ فضول خرچی ہے۔ اب اس کے بعد میں وہاں پر ہم جب پہنچے تو پورے راستے سے ایسے پھول بچھے ہوئے اور دونوں سائڈ سے جو ہے پھول کے ایسے وہ لگے ہوئے آنے جانے کے لیے۔ ہمارے استاد نے کہا یہ فضول خرچی ہے۔ اور جب ہم لوگ نکاح کے وہاں پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں جب ہم نے نکاح پڑھایا، نکاح جیسے ہی ختم ہوا چاروں طرف سے جو ہے گانے بجانے کی آوازیں شروع ہو گئی۔ اب گانا بجانا تو ایک وہ ہوتا ہے جو ہم ٹیپ ریکارڈ میں سنتے ہیں، وہاں پہ ٹیپ ریکارڈ میں نہیں بلکہ پریکٹیکل میں ناچ گانا شروع ہو گیا، اس لیے کہ باضابطہ انہوں نے ناچ گانے والوں کو بک کر کے رکھا تھا۔ ہمارے استاد نے مجھ سے کہا یہ فضول خرچی ہے جس کو تم فضول خرچی کہہ رہے تھے۔ وہ بیچارے غریب لوگوں نے چھوٹا سا منڈپ ڈالے، اس کے اندر رشتہ داروں کو جمع کیے، نکاح پڑھائے، اپنا چند لوگوں نے مل کے کھانا کھائے، تم اس کو فضول خرچی کہہ رہے تھے۔ اصل فضول خرچی یہ ہے۔ اب اس کے بعد میں جب نکاح ہو گیا میرے محترم بزرگوں، اور کھانا کھانے کا جب وقت آیا اور کھانا کھانے کے لیے ہمارے استاد نے مغرب عشاء کی نماز کے لیے ہم لوگ ایک مسجد میں پہنچے، اور عشاء کی نماز پڑھ کے جب ہم لوگ نکلے وہاں سے، نکلنے کے بعد کہا کہ دیکھو یہاں کا کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، ہم لوگ صرف اس نکاح کو پڑھانے کے لیے آئے تھے، ہم بغیر کھانا کھا کے یہاں سے جائیں گے۔ اور اس کے بعد جب ہم لوگ وہاں سے عشاء کے بعد خالی بولے تم کو میں بتانے کے لیے لے جا رہا ہوں کہ تم نے جو کہا فضول خرچی اور خلاف سنت وہ اس کھانے کو کہتے ہیں۔ جیسی ہم اس کھانے کی مجلس کے اندر پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد دیکھے تو وہاں پر کھانے کے لیے ان تمام چیزوں کا انتظام تھا جس میں سے آدھی چیزیں آج مسلمانوں کے لیے کھانا ناجائز ہے اور جن کا پینا آج مسلمانوں کے لیے حرام ہے، ان کے بھی باضابطہ اسٹال لگے ہوئے تھے، اور ہر کھانے کے وہاں پہ بفے سسٹم تھا، اور کھانا تقسیم کرنے والی تمام کے تمام مستورات وہاں پر کھانا بانٹنے کے لیے تھی۔ ہمارے استاد نے مجھ سے کہا کہ یہ فضول خرچی ہے، اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف تم نکاح کہہ سکتے ہو۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، آخر میں اپنی بات کو وہیں پہ لا کر میں ختم کروں گا کہ آج کے زمانے میں لڑکی والا جو پریشان ہے وہ لڑکے والوں کی ڈیمانڈ سے، لڑکے والوں کی مانگ سے اور لڑکے والوں کی جہیز کی فرمائشوں سے پریشان ہے۔ اس لیے ہم اگر لڑکے والے ہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ اللہ نے ہم کو بیٹا دیا، ہمارے اوپر انعام کیا، کل قیامت میں اس بیٹے کے بارے میں پوچھ ہوگی، ہم اپنے بیٹے کو دیندار بنائیں، نمازی بنائیں اور اللہ اس کے رسول کے احکام کو پورا کرنے والا بنائیں، ہم اپنے بیل کو سامان فروخت نہ بنائیں۔ کریں گے بھائی سبھی اس کی کوشش اور فکر؟ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں بیٹیوں کی محبت پیدا فرمائے اور ہم تمام کو سیدھے اور سادے نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔
ادھر اوپر بھیا ادھر